بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، ایک جو بری خبر ہمارے تک پہنچی وہ یہ تھی کہ محمد علی ستپارہ جو کہ پہاڑوں سے عشق کرنے والے تھے، وہ جب K2 کو سر کرنے کے لیے گئے تو اس کے بعد ابھی تک واپس نہیں لوٹے۔ ہم معجزے کے انتظار میں رہے، ہم خدا سے دعائیں کرتے رہے کہ ایک بڑا چیلنج قبول کرنے والا پاکستانی جو ہے وہ واپس آ جائے، وہ ہمارے پاس آ جائے، اور ہم دعائیں کرتے رہے، ابھی بھی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن امید اب بہت کم رہ گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ انہوں نے K2 کو سر کر لیا ہوگا بغیر آکسیجن کے بھی، اور جو ایک چیلنج تھا کہ سردیوں میں انہوں نے جانا ہے اور اپنے ساتھ دوسرے جو لوگ تھے اٹلی کے، آئس لینڈ کے، کوپہما، ان کے ساتھ ایک ریکارڈ بنانا ہے، تو ناگا پربت کو سر کرنے کے بعد انہوں نے آگے جو ایک اپنا ایک عزم، اپنا ایک جو ارادہ سوچا تھا اس پر انہوں نے عمل کیا، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر گئے، ساجد کو، پھر وہ واپس آئے۔ واقعہ بڑا افسوسناک ہے، بڑا دکھ دینے والا ہے، ہمارا ایک نقصان ہے، لیکن ایک چیز اس سے اور ہوئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ محمد علی ستپارہ ناکام ہو گئے، کیونکہ چیلنج قبول کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہ آگے راہیں کھول جایا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ہم لوگ کوپہمائی کے بارے میں جانتے ہی نہیں تھے، یہ کلائمز کیسے کرتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بہت کچھ نیا نیا پتہ چلا، اور پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے پتہ چلا کہ ہم جب لاہور میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہم لاہور میں بھی ہمارے پاس ایسے شیر دل لوگ موجود ہیں، ایسے زندہ دل لوگ موجود ہیں، چیلنج قبول کرنے والے موجود ہیں، اور جو ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک میرے لیے ایک بڑی خبر تھی، بڑی اطلاع تھی۔ لاہور زندہ دلوں کا شہر ہے، یہاں کے بیٹے، یہاں کے نوجوان بڑے بڑے کارنامے سر انجام کرتے ہیں، پوری دنیا میں جا کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، لیکن ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنا بالکل ایک محاوروں والی بات ہے، اور دعوے تو بہت سارے کر سکتے ہیں، لیکن جب میں یہ پروگرام آج کا شروع کرنے جا رہا تھا، اور جب میں ایک امید کے ساتھ، ایک دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے ابھی بھی کوئی معجزہ ہو جائے اور محمد علی ستپارہ واپس آ جائیں، تو اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں، میرے دل میں ایک اور بھی خواہش تھی کہ اس طرح کے چیلنجز قبول کیے جاتے رہیں، لاہور کا نام، پنجاب کا نام، پاکستان کا نام بھی روشن ہو۔ تو پھر آج کا پروگرام میں ایک ایسے نوجوان کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں جو لاہور سے تعلق رکھتا ہے، لاہور سے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے جا رہا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے اور آپ اس کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، تو ایسی بات اس لیے نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو چوٹیاں سر کر 8000 فیٹ کی چوٹی جو سر کرنا ہے، اس پہ جانا ہے، وہ کر چکا، یعنی کہ مجھے یقین آیا، اور یقین کیوں آیا وہ میں جب آپ کو ملواؤں گا، آپ کی بات کرواؤں گا، تو آپ کو بھی یقین آئے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ لاہور کا بیٹا، لاہور کا نوجوان کیا کرنے جا رہا ہے۔ میں آپ کی ملاقات کروانا چاہ رہا ہوں شہروز کاشف سے۔ شہروز یہاں پر اس وقت اسٹوڈیوز میں میرے پاس موجود ہیں۔ شہروز خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کا ارادہ ہے؟ جی انشاءاللہ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کا ارادہ ہے، اس سال 8 اپریل کو روانگی کی تیاری ہے ساری۔ اچھا۔ اور تعلق میرا لاہور سے ہے، کافی لوگ جو ہے وہ اس بات پہ شوق بھی ہوتے ہیں کہ جی لاہور کا لڑکا، لاہور کا لڑکا اور پہاڑوں پہ چڑھنے کا شوق، کیونکہ یہ عام طور پہ لاہوریوں کا شوق ہے نہیں، لاہوری بسنت منا لیتے ہیں، پتنگ بازی کر لیتے ہیں، اس قسم کا اور نہیں کچھ کر پاتے۔ جی خاص طور پہ لوگ کافی حیران ہوتے ہیں کہ یار لاہور سے جو لڑکا ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا رہا ہے، دنیا کی بلند ترین چوٹی پہ جا رہا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کا دماغ خراب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کو بہت سارے پیسے ملتے ہیں اس چیز کے، کافی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ایسے کرتے ہیں، بات کو صحیح طرح سے آغاز کرتے ہیں، پہلے تو اپنا تعارف کروائیں کہ شہروز آپ جو کوپہمائی کر رہے ہیں یہ کب شروع کی، کیا کیا، آپ کا تعارف ہے کیا، لاہور سے کہاں سے تعلق ہے، والد صاحب کیا کرتے ہیں، اپنا تعارف تو کروائیں تھوڑا سا پہلے۔ میں جو ہے وہ لاہور سے تعلق رکھتا ہوں، اور لاہور کے شہر دھرمپورہ سے بیسیکلی، لاہور کے علاقے دھرمپورہ سے، لاہور کے علاقے دھرمپورہ سے۔ صحیح۔ تو والد صاحب جو ہے میرے بزنس مین ہیں، ایپ ڈیولپنگ کا کام کرتے ہیں، ہم 4 بھائی ہیں، بہن کوئی، میں سب سے بڑا ہوں،
تو شروع سے جو ہے وہ کوہ پیمائی کا شوق میرا تھا. 11 سال کی عمر سے میں کوہ پیمائی کر رہا ہوں. 11 سال کی عمر سے؟ جی. اس وقت عمر کتنی ہے؟ میری 18 سال ہے. میں 18 سال کا اس وقت. 18 سال یعنی کہ 11 سال کی عمر سے شروع کیا, اب 18 سال کے آپ ہو گئے. 7-8 سال سے آپ کوہ پیمائی کر رہے ہیں. جی 7-8 سال سے میں کوہ پیمائی کر رہا ہوں. اور 11 سال کے ایک بچے کو اس کے والد نے جو ہے وہ گھر سے بھیج دیا تھا کہ جی جاؤ پہاڑوں میں زندگی گزارو اپنی, اور پتہ لگے کہ اصل زندگی کیا ہے. تو 11 سال کی عمر میں نے سب سے پہلے مکڑا پیک کی, اور اس کے بعد میں نے 4000 میٹر کی چوٹی کی, پھر 5000 میٹر کی چوٹی کی, پھر اس کے بعد میں نے منگلک سر 6050 میٹر شمشاد میں واقع ایک بہت ٹف پیک ہے وہ کی. اس وقت میری جو عمر تھی وہ صرف 14 سال تھی. 14 والد صاحب نے گھر سے بھیج دیا. جی. یہ آپ کو بڑا عجیب سا سوال لگے گا کہ ایک باپ نے اپنے 11 سال کے, 12 سال کے, 13 سال کے, 14 سال بیٹے کو گھر سے بھیج دیا. اس کے پیچھے پہاڑوں پہ چلے جاؤ. اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے بیسیکلی. میرے والد صاحب نے مجھے کیوں بھیجا, کیونکہ میں فرسٹ بورن تھا گھر کا, ٹھیک ہے, بڑا تھا. تو میرے والد صاحب نے نا مجھے ہمیشہ سے بہت پیمپر رکھا کہ جی یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو. تو جب ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جب میرے کزنس وغیرہ کرکٹ کھیلتے تھے نا, 2-2 گھنٹے بھی بالنگ کرواتا تھا نا, تو جب وہ آؤٹ ہوئے تھے کہتے یار چلو ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں. تو میں کہتا تھا نہیں یار نہ جاؤ, میں اور بالنگ کراؤں گا, میرے ساتھ کھیلو. تو جب میرے والد صاحب نے یہ چیز دیکھی نا کہ میں کسی کی ڈیپینڈنٹ ہو رہا ہوں کسی پہ اور اپنا کانفیڈنس لوز کر رہا ہوں, تو والد صاحب نے کہا پھر کہ اس کو جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا. اس کو اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے نا, زندگی میں اگر اس کو کوئی گول اچیو کرنا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا. تو میرے والد صاحب جو ہے نا یہ ایک ان کا بھی بہت اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے, عام باپ جو ہے وہ نہیں بھیجتے کسی کو بھی, اتنا ماؤں کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے, وہ نہیں بھیجتی اتنے خطروں کے اندر. لیکن میرے ابو نے کچھ ایسی چیز میرے اندر, کچھ ایسا پوٹینشیل میرے اندر دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, گو ویئر یو فیل موسٹ الائیو, وہاں جاؤ جہاں زندہ رہنے کا حق ملے. سب سے پہلے پھر مکڑا پیک پہ تو لوگ جاتے رہتے ہیں, وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم عام شہری بھی چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں تھک جاتے ہیں بہت زیادہ اس کو جاتے ہوئے. سب سے پہلے پھر آپ نے شوگران سے آگے ادھر گئے, پھر اس کے بعد 11 سال کے لیے, 11 سال کے بچے کے لیے بھی جو ہے نا وہ اس وقت میں 2013 میں کی تھی پیک وہ, ٹھیک. اور اس وقت کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ, جو آج وہاں پہ دکانیں بن گئی ہیں اور وہ سب کچھ بن گیا ہے, اس وقت کچھ بھی نہیں تھا ایسا. اس کے بعد میں نے MKM موسیٰ کا مسلح, جس کو موزز میٹ کہتے ہیں, اس کی سٹوری یہ ہے کہ اس کے ٹاپ پہ موسیٰ نماز پڑھتا ہوتا تھا. اس کے ٹاپ پہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے نہیں ایک گاؤں کا ایک بندہ تھا موسیٰ. اچھا, گاؤں کا ایک بندہ تھا, دینی آدمی تھا. کیونکہ ہمارے یہاں روایات بن جاتی ہیں, میں نے کہا شاید کوئی اس قسم کی روایت بھی ہو. نہیں. تو میں نے وہ کی. اس کے بعد پھر میں نے کشمیر میں واقع گنگا چوٹی کی, وہ میں نے ایکسٹریم ویدر کے اندر کی تھی. اس کے بعد میں نے شمشاد میں واقع منگلک سر کی, جس کی ہائٹ جو ہے وہ 6050 میٹرز ہے, 20,000 فٹ. تو 6050 میٹرز کے بعد جو ہے وہ میں نے ارادہ کیا کہ میں جو ہے وہ گونڈوگورو لا کروں گا. K2 دیکھنے کا بہت دل کرتا تھا. تو K2 ایک ایسی مجسٹک پیک ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو صرف 9 دن کی جو ہے وہ ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے, 9 دن. اس کے اوپر آپ کو دنیا کا چوتھا بڑا گلیشیئر جو ہے وہ بالتورو گلیشیئر کراس کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو ہے جب میں نے K2 کو دیکھا تب میں نے براڈ پیک کو بھی دیکھا. بالکل ساتھ ساتھ ہیں. اچھا. تو جب میں نے براڈ پیک کو دیکھا تو مجھے وہ K2 جو ہے وہ تو 8,500 فیٹ سے بھی زیادہ ہے. یہ جو براڈ پیک ہے یہ کتنی ہے؟ 8,047 میٹرز قریب ہے اس کے, جی تقریباً 500-600 میٹر کا فرق ہے. جی 500-600 میٹر کا فرق. صحیح. اچھا. تو میں نے براڈ پیک دیکھا تو نا مجھے اس کا وہ ٹیکسچر بڑا پسند آیا. تو میں نے نا اس کے بعد میں نے خواہش کی کہ میں نے کہا ایک دن جو ہے نا وہ اس چوٹی کو بھی کرنا ہے. وہ میری فیوریٹ چوٹی بن گئی اس سے. اس کے بعد سے میں گونڈوگورو لا کراس کر کے جو ہے وہ ہوشے ویلی کے اندر اترا. اس کے بعد میں نے ارادہ کیا کہ خردوپین پاس کیا جائے. خردوپین پاس 11 سال سے نہیں ہوا تھا. پاس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایک جگہ سے چڑھ کے دوسری جگہ پہ اترتے ہو. اردو میں اس کو درہ کہتے ہیں, جیسے درہ خیبر بڑا مشہور ہے ہمارا سمجھانے کے لیے. صحیح. تو آپ جو ہے وہ میں نے ارادہ کیا کہ 11 سال میں جو ہے وہ پاس نہیں ہوا تھا. تو 11 سال بعد وہ پاس کیا. 2 ٹیمز نے, ایک فیصل آباد کی ٹیم تھی اور ایک لاہور کی ٹیم تھی. ہم دونوں نے جو ہے وہ پاس کراس کیا. ایک نے اس سائڈ سے کراس کیا, ایک نے اس سائڈ سے کراس کیا. اچھا جی. تو یہ شرف بھی الحمدللہ پاکستان کو حاصل ہے. پھر میں نے ارادہ کیا کہ 8,000 چوٹی کی طرف جایا جائے, لیکن اس کے لیے مجھے ایک ٹیکنیکل ٹریننگ کی ضرورت تھی, جو کہ ایک آئس کلائمبنگ اور ڈفرینٹ چیزوں میں, جس طرح 90 ڈگری کی آئس کلائمب ہوتی ہے, اپنے روپ کیسے فکس کرنی ہے, اپنے ناٹس کیسے باندھنی ہے. تو اس کے لیے میں نے کانٹیکٹ کیا اپنے ٹیچر زاہد راجپوت سے. زاہد راجپوت چگوری انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے CEO ہیں, اور الحمدللہ یہ پاکستان کے اور آل اوور دا ورلڈ 7 بیسٹ ماؤنٹینئر گائیڈ ہیں. صحیح.
تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے ٹرین کیا. پھر الحمدللہ میں نے دنیا کی 12ویں اور پاکستان کی 4تھی بلند ترین چوٹی سر کی, اور دنیا کا پہلا کم عمر ترین پاکستانی بنا اس میں. ڈاٹ پک کو یس. یہ کب کی تھی آپ نے؟ یہ میں نے 2019 میں. 2019 میں, یہ کوئی سال 1.5 سال پہلے اس کو آپ نے سر کر لیا. اور کیسا رہا ایکسپیرینس, کیسا رہا؟ 45 کتنے دنوں میں کیا؟ 45 ڈیز میں. 45 ڈیز میں. جی. اور یہ K2 کے قریب ہے. یہ پاکستان میں غالباً 4 یا 5 چوٹیاں ایسی ہیں, پاکستان میں 5 ایسی چوٹیاں ہیں جو 8000 فیٹ سے زیادہ, 8000 میٹر سے زیادہ بلند ہیں. K2 ہے, نانگا پربت ہے, گشبرم 1 ہے, براڈ پیک ہے, اور گشبرم 2 ہے. یہ 5 چوٹیاں جو ہیں پاکستان کے اندر ہیں اس وقت. 5 میں سے آپ نے ایک چوٹی سر کی ہے. ایک چوٹی سر کی ہے, اور اس کے بعد آپ نے ارادہ کر لیا اب ماؤنٹ ایوریسٹ کی طرف جاؤں. میں اس پہ بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا بات, چونکہ آپ ساری چیزوں کو جانتے ہیں, کیا سمجھ میں کیا آ رہا ہے محمد علی ستپارہ کے ساتھ؟ کیا ہوا وہاں پر؟ وہ گئے اور جا کر واپس نہیں آئے, کیا سمجھ کیا آ رہی ہے, کیا ہوا ہوگا؟ محمد علی ستپارہ جو تھے وہ بہت ایک ٹیکنیکل کلائمبر تھے, ٹھیک ہے, ہمارے سینئر ہیں, استادوں میں سے بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر K2 کا دیکھا جائے, K2 کا میپ دیکھا جائے, اس کی تھوڑی منظر کشی کی جائے, تو کلائمبر جو ہے وہ یوزلی بوٹل نیک کے اوپر مار کھا جاتا ہے. بوٹل نیک ایک ایسی جگہ ہے جس کی جو شیپ ہے وہ ایک بوٹل کے نیک جیسی ہے, جس طرح بوٹل کا نیک کرو ہوتا ہے نا, اس طرح ہے. اور وہ ایک ہینگنگ گلیشیئر ہے جہاں پہ آپ کو ٹیڑھا جانا پڑتا ہے, ٹریورس کلائم کرنی پڑتی ہے. اور یہ ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ کلائم ہے ابو 8000 میٹرز, کیونکہ 7500 سے اوپر ڈیتھ زون. کہا یہ جا رہا ہے کہ K2 جو ہے کلائم کرنے کے حوالے سے اس کو ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی زیادہ مشکل سمجھا جا سکتا ہے. اس کو ہر اس پہاڑ سے مشکل سمجھا جا سکتا ہے جو کہ ایک 8000 میٹر پہ واقع ہے. 8000 میٹر ایک ایسی ہائٹ ہے جو کہ ایک ہر بندے کی جو ہے وہ باڈی کا نظام درم برم کر سکتی ہے. وہ اپنے بندے کو 8000 میٹر ایک ایسی ہائٹ ہے جو ہر کلائمبر کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہے. اور K2 جو ہے وہ اس سب سے بھی مشکل ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ K2 سر کرنا ہی کتنی بڑی بات ہے. کیا ہوا کیا ہوگا محمد علی ستپارہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ؟ میرا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے سمٹ کر لی ہوگی, کیونکہ سمٹ کی خبر ابھی ہمیں نہیں آئی. جب محمد علی ستپارہ کی سمٹ کی خبر جو ہے وہ ٹاپ کی خبر نیوز چینلز پہ چل رہی تھی, تب ہم لوگ پریشان تھے, اور جو علی ستپارہ کے ساتھ اس وقت جو بیس کیمپ پہ بیٹھے تھے وہ بھی اس وقت پریشان تھے کہ ابھی تک ہمیں کوئی خبر نہیں آئی, اور پتہ نہیں یہ باہر کیسے خبر چلی گئی ہے, کیونکہ نہ علی ستپارہ کی وائف کو ایسی کوئی خبر آئی ہے اس کے سمٹ کی, نہ. لیکن ایز اے کلائمبر, ایز اس کی فزیک دیکھتے ہوئے اور سب کنڈیشنز دیکھتے ہوئے, میرا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے سمٹ کر لیا ہوگا. واپسی پہ جب وہ اتر رہے ہوں گے تو رات کا وقت ہوگا. اس وقت رات کے وقت میں جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہوگا وہاں پہ. کیا میں جب اس کو دیکھ رہا تھا, میں BBC کی رپورٹس دیکھ رہا تھا اس کے اوپر, تو مختلف دیکھ رہا تھا کہ ان کے اوپر کوئی گلیشیئر بھی, اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. غلط روپ کہتے ہیں کہ وہاں پر کافی ساری روپس لگی ہوئی ہوتی ہیں, غلط روپ کا چناؤ بھی ہو سکتا ہے. آکسیجن نہ ہونا, لیکن آکسیجن تو صرف ستپارہ جو تھے وہ نہیں استعمال کر رہے تھے, باقی ٹیم کا مجھے علم نہیں, تو آکسیجن کا نہ ملنا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کی نظر میں یہ کیا ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میرا ماننا یہ ہے کہ بوٹل نیک کے پورشن کے اوپر پاؤں سلپ ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. اچھا, رات کے وقت سیفٹی کا نہیں پتہ لگا ہوگا, رات کے وقت کچھ اس طرح کا ہوگا, کیونکہ بہت ڈیفرنٹ سچویشنز ہو سکتے ہیں. کیا پتہ انہوں نے گلاسز نہ پہنے ہوں, کوئی گلاسز اتار دی ہوں, ان کو سنو بلائنڈنس کا شکار ہونا پڑے اوپر. کیا پتہ کہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشن میں ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہوا ہو اور وہ ہوا کے پریشر کی وجہ سے اڑ گئے ہوں, کیونکہ ایسا ایک واقعہ ہے کہ ایک 8000 میٹر کی چوٹی سے ایک کوہ پیما ہوا کے پریشر سے اڑ گیا تھا. یہ بھی ممکنہ طور پہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے. اور یہ یہاں پر K2 پر بھی نثار ستپارہ نام تھا ان کا. اچھا جی, تو یہ ممکن ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ممکن ہے. جی, یہ بڑا خطرناک کھیل ہے. جی ایگزیکٹلی, زندگی خطرے میں چلی جاتی ہے. جی, زندگی خطرے میں چلی جاتی ہے. اس کے باوجود تیار ہیں, اس کے باوجود تیار ہیں ہم. جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ایک تحفے دیے ہوئے ہمیں, تو اللہ کی اس قدرت کو دیکھنا بھی جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے ہم کلائمبرز کے لیے اسپیشلی. جیسے ایک ڈاکٹر کے لیے جو ہے وہ ایک مریض کی جان بچانا بہت بڑی بات ہے. وہ کچھ بھی کر لیتا ہے, وہ اپنی نوکری جو ہے وہ اس پہ 32 گھنٹے کی ڈیوٹی کر لیتا ہے, لیکن وہ ایک مریض کی جان جو ہے وہ بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی چیز میں نا ماؤنٹینئر کی بھی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے پرچم کو جو ہے نا وہ ٹاپ پہ لہرانے کے لیے جو ہے نا وہ اپنی جان دے بھی سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ
اب کیا ضرورت پڑی ہے کلائم کرنے کی؟ آپ اس جگہ پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں, آپ جو ہے کوئی بھی اور آرٹیفیشل طریقہ استعمال کر کے آپ اس کو, آپ نے اوپر چڑھنا ہی ہے نا, سر کرنا, آپ نے وہاں پہ جا کے دیکھنا ہی ہے, تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ رسک لینے کی کیا ضرورت ہے اب آج کے دور میں؟ سب سے پہلے میں یہ بات کلیئر کروں کہ ہیلی کاپٹر سے اوپر نہیں جایا جا سکتا. اچھا, نہیں جایا جا سکتا؟ نہیں, کیونکہ ہم جب بیس کیمپ پہ جاتے ہیں تو بیس کیمپ سے ہم 5000 میٹر کی ہائٹ پہ جاتے ہیں, ہائٹ سے پھر واپس بیس کیمپ پہ آ جاتے ہیں. ہم نے اپنی باڈی کو اس ہائٹ کے حساب سے ایکلیمیٹائز کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے. اگر آپ 8000 میٹر سے جتنا مرضی سوٹ پہن کے جو ہے ہیلی کاپٹر سے 8000 میٹر پہ لینڈ ہو جائیں تو آپ کی ود ان 20 سیکنڈز ڈیتھ ہو سکتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ہیلی کاپٹر سے جو ہے وہ کسی 8000 کی چوٹی پہ بچوں والی باتیں یہ ساری کی ساری. الٹریٹ نا, وہی بات ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ضرورت پڑی تھی اس قسم کی, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ہیلی کاپٹر سے ادھر لینڈ ہو جائیں, کیونکہ آپ کی باڈی اس ہائٹ کو ایڈجسٹ کر ہی نہیں سکتی. آپ پہلے 5000 میٹر کی بلندی پہ پہلے جاتے ہیں, 5000 میٹر کی بلندی پہ جاتے ہیں, وہاں پہ ایک کیمپ لگاتے ہیں, واپس نیچے آ جاتے ہیں. پھر آپ 5000 میٹر پہ, پھر 6000 میٹر پہ جاتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. پھر آپ بیس کیمپ سے پھر 5000 6000 7000 پھر واپس آ جاتے ہیں. پھر 5000 6000 5000 پہ ایک رات گزاری, 6000 پہ رات گزاری, 7000 پہ رات گزاری, پھر 8000 پہ سبمٹ کر کے ہم واپس 7000 پہ آ جاتے ہیں, تاکہ آپ کی باڈی جو ہے اس کے مطابق ایڈجسٹ ہوتی ہے. ہائی الٹیٹیوڈ سکنس ہو سکتی ہے, ہائی الٹیٹیوڈ سر بیرل ایڈیما ہو سکتا ہے, پھیپھڑوں اور دماغ میں نمی جم سکتی ہے, ہائٹ لگ سکتی ہے, آپ کے بیک پہ درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس وقت آپ 7000 میٹر سے اوپر چلے جاتے ہیں تو آکسیجن بہت کم ہو جاتی ہے. آکسیجن آپ کو 6000 پہ بھی کم ہو جاتی ہے. جب آپ اس ہائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ اس کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ کے بلڈ پریشر میں چینجز آ جاتی ہیں, ہائی الٹیٹیوڈ سکنس ہو جاتی ہے, دماغ میں نمی جمنا شروع ہو جاتی ہے, پھیپھڑوں میں نمی جمنا شروع ہو جاتی ہے, سانس اس سے ہی آتا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. دماغ آپ کا سن ہو جاتا ہے, کچھ سمجھ نہیں, میں جنرل بالکل عام بندے کی بات کر رہا ہوں, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. باڈی موو کرنے کے قابل نہیں رہتی, انرجی ختم ہو جاتی ہے ساری. -45 ڈگری 50 ڈگری سیلسیس, 45 میں نے سروائیو کیا ہوا ہے, K2 پہ 60 ڈگری سیلسیس تھا, -60 پہ. جی. تو یہ تمام یعنی کہ یہ نہیں سمجھا جا سکتا یہ کہ کسی دوسرے کھیل کی طرح ہے. سر ان شارٹ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ ایک گرم بستر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. یہ والی ہیلی کاپٹر والی بات ہے جو ہے. تو اس کے باوجود ناظرین مجھے ایک بریک پر جانا ہے, بریک پر جاتے ہوئے میں اس کے باوجود جو ہیں شہروز کاشف جانا چاہ رہے ہیں ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کے لیے. کس طرح جائیں گے, کیا کر رہے ہیں, حکومت کیا رول پلے کرتی ہے, کیا کرنا چاہیے, اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں اس نوجوان کے ساتھ جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے جا رہا ہے لاہور سے. اس سے پہلے آپ کو دعووں میں چیزیں ملتی ہوں گی اور ہمیں کوئی ایسا نوجوان آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, ملا نہیں ہوگا, تو آپ مل لیجئے. بالکل شہروز کاشف یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پوری تیاری ہے جانے کے حوالے سے, اور فیملی بھی تیار ہے بھیجنے کے لیے, سارے یار دوست بھی جو ہیں اللہ حافظ کہہ رہے ہیں, مبارکباد کے پیغامات دے رہے ہیں. کچھ پیغامات میرے پاس موجود ہیں جن میں سلمان قادر کا بھی ہے, سلمان بٹ کا بھی ہے, سدرا نواز ہیں کرکٹ ٹیم کی وکٹ کیپر, ان کا بھی ہے, اور خود شہروز کی پیاری سی بھتیجی ہیں میرب, ان کا بھی بڑا دلچسپ تھا بھیجنے کے حوالے سے پیغام ہے. تو وہ پیغامات پہلے سنتے ہیں, پھر بات کو آگے کہ یہ سارا ہوگا کیسے, جائیں گے کیسے, کریں گے کیسے, اس کے بعد پہلے وہ پیغامات سن لیتے ہیں. میرا نام سلیمان قادر ہے, میں کاشف شہروز کو دعائیں دینا چاہتا ہوں, اور اس کے لیے بہت زیادہ نیک تمنائیں میری ہیں کہ وہ ماؤنٹ ایورسٹ عبور کرنے جا رہا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنے جا رہا ہے. وہاں پر جا کر پاکستان کا جو جھنڈا وہ گاڑیں گے اور دنیا میں واحد ینگسٹ بندے بن جائیں گے. تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. اور السلام علیکم, میں ہوں نسیم شاہ, اور شہروز کاشف آپ پاکستان کا نام بلند کرنے جا رہے ہیں, ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے جا رہے ہیں, تو میرے طرف سے آپ کو بیسٹ وشز ہے, اور اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرے. السلام علیکم شہروز کاشف, دس از سلمان بٹ اینڈ مائی فرینڈ سلمان قادر. اس نے ابھی مجھے بتایا اس نے کہ جناب آپ ینگسٹ پرسن ہیں ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے جا رہے ہیں. آل دا ویری بیسٹ, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ ملک کا مزید نام روشن کریں. السلام علیکم شہروز چاچو, بیسٹ آف لک, خیر سے ماؤنٹ ایورسٹ جائیں اور خیر سے آئیں. آئی لو یو, مس یو, اللہ حافظ.
السلام علیکم، میرا نام سدرا نواز ہے. میری بیسٹ وشز شیروز کاشف کے لیے ہے جو ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا لگائیں گے اور بڑی پراؤڈ کی بات ہے. میری بیسٹ وشز ہیں ان کے لیے. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. مائی نیم از سبحان آلسو نون ایز سوبی. آئی ایم دا فاؤنڈر آف پاکستان اینڈ انڈیاز فرسٹ ایور ریپ کرو. اور میں ہمارے بھائی شیروز کاشف کو بیسٹ آف لک وش کرتا ہوں. سپورٹ، رسپیکٹ آل یور وے بردر. اپنا خیال رکھیں. آپ نے ماؤنٹ ایوریسٹ تک جانا ہے، بہت لمبی جرنی ہے. کائنڈلی اپنا خیال رکھیے گا. آپ نے واپس بھی آنا ہے، سیفلی جائیے گا، سیفلی واپس آئیے گا اور اپنے ملک کا نام روشن کیجیے گا. ہم پورے دل سے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور وی آر آل پراؤڈ آف یو. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کے بارے میں ضرور سوچیے گا. اینڈ یو آر دا پرائڈ آف پاکستان. آئی ہوپ کہ آپ کا بہت اچھا ایکسپینڈیچر جائے، آپ بہت اچھے سے جا کے اوپر اپنے ملک کا جھنڈا گاڑیں اور آپ واپس آئیں سیفلی. کائنڈلی شیروز کاشف اپنا خیال رکھیے گا. بیسٹ آف لک بردر. لو یو. جی سلمان قادر کے، نسیم شاہ کے، سلمان بٹ کے اور سدرا نواز کے ساتھ ساتھ پیاری سی بھتیجی میرو کے میسیجز آپ نے سنے. اللہ حافظ کہہ رہے ہیں. تیاری ہے کب روانگی کا؟ کیا پروگرام کیا ہے آپ کا؟ انشاءاللہ 8 اپریل سے 10 اپریل تک کی میری روانگی ہے پاکستان سے، اور انشاءاللہ 20 اپریل کو جو ہے وہ میں نیپال سے روانگی کروں گا ماؤنٹ ایوریسٹ کے لیے. بیچ میں 8-10 دن جو ہیں وہاں پہ ذرا گھومے پھریں گے، ذرا شاپنگ واپنگ کروں گا میں ذرا، اور دیکھیں گے نیپال کے حساب سے. اچھا، کیا ٹیکنیکل کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ 2 قسم کی ریکوائرمنٹ ہوں گی. ایک تو ہماری وہ ریکوائرمنٹس ہوں گی جو آپ کو ویزا کی صورت میں اور اس قسم کی ہوں گی. دوسری آپ کی کچھ ریکوائرمنٹس ایسی بھی ہونی چاہیے کہ آپ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے جا رہے ہیں، آپ کو جو اجازت مل رہی ہے تو آپ کی کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے. کوئی آپ کا، ایک تو آپ نے اپنا تمام بیک گراؤنڈ بتا دیا، وہ ریکوائرمنٹس کیا ہونی چاہیے اب یا ہیں؟ وہ ریکوائرمنٹس اس طرح کی ہیں کہ ایک تو ویزا ہے وہ آن ارائیول مل جاتا ہے آپ کو، لیکن آپ کو سب سے پہلے ایک ماؤنٹینئرنگ کمپنی بک کرنی پڑتی ہے جو آپ کو بیس کیمپ کی سروسز دیتی ہے. وہاں پہ آپ کو نیپالی شیر پاس لینے پڑتے ہیں جو آپ کے ساتھ وہاں پہ اوپر جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو وہ آپ کا خود کا میٹر ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی وہاں پہ پھر پہاڑ آپ کو نہیں چھوڑتا. جب تک آپ پہاڑ کے قابل نہیں ہو جاتے، پہاڑ آپ کو اپنے پہ اجازت نہیں دے گا سر کرنے کی. تو ہمارا ایز اے ماؤنٹین مارنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو فزیکل جو ہے وہ فٹ ہونا پڑتا ہے. آپ کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، فزیکلی آپ کو جو ہے وہ کچھ ایکسرسائزز ہیں. یہ جو اس وقت ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ تو آپ کی پیچھے جو ہے براڈ پک کی ہے، یہ جب آپ نے وہاں پر اس کو سبمٹ کیا تو یہ اس موقع کیا وہاں پر پہنچے. اور ٹریننگ کی بھی ویڈیو ناظرین ہم اس کو آپ کو دکھائیں گے. ٹریننگ بڑی سخت قسم کی ہوتی ہے آپ کی، ایک کرکٹر کو بھی کرنی پڑتی ہے، باقی لوگوں کو بھی کرنی پڑتی ہے اسی طرح. نہیں، ہماری ان سے بہت ٹف ہوتی ہے. اچھا، میں بالکل ایک ماؤنٹینئر اور ایک کرکٹر اور باقی کے فٹنس لیول کو کمپیئر نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارا جو فزیکلی ٹریننگ ہے وہ بہت الگ ہوتی ہے. ہم نے ایک دن کے اندر 25 گھنٹے 26 گھنٹے بھی کلائم کرنا پڑ سکتا ہے، اور کلائم کرنا پڑتا ہے تو 8000 میٹر کے الٹیچیوڈ پہ، 7000 میٹر کے الٹیچیوڈ پہ، جہاں پہ ایک انسانی ذہن بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. دنیا کی سب سے اسٹرانگسٹ چیز انسانی ذہن ہے. یو کین بیٹ ہیومن مائنڈ. یس. تو آپ جو ہے وہ ایک ہیومن مائنڈ کو بیٹ نہیں کر سکتے، اور اس ہائٹ پہ وہی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے. تو اس موسم کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کیا کرتے ہیں آپ اپنی فٹنس کے لیے؟ اس کیا شیڈول کیا آپ کا کرتے ہیں؟ فٹنس کے لیے سب سے پہلے تو ڈائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ڈائٹ آپ کو پراپر رکھنی پڑتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈائٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو اپنی فزیکل ایکسرسائز جو ہے، جس طرح آپ رننگ کریں، آپ جس طرح میں جو ہے وہ ٹائر کا ویٹ جو ہے اپنے ساتھ لے کے جو ہے وہ بھاگتا ہوں. اور اس کے بعد سوئمنگ جو بہت امپورٹنٹ ہے، یوگا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ مینٹل پیس جو ہے نا وہ آپ کو بہت چاہیے. کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہو اور غلط ڈیسیژن لے لیتے ہو. تو انسان کو اول بھی اسی ایسے کرا دیا کیونکہ ڈیسیژن لے سکتا ہے وہ. تو ڈیسیژن میکنگ ہونا بہت ضروری ہے پہاڑ پہ. تو آپ مینٹلی بھی پریپیئر ہونے چاہیے اور فزیکلی بھی پریپیئر ہونے چاہیے. اچھا، اس میں خرچ کتنا کہا جاتا ہے؟ ماؤنٹینئرنگ ایکوپمنٹ کو اگر میں دیکھوں کہ اگر میں اس ٹیبل پہ جو ہے وہ ایکوپمنٹ رکھ دوں نا تو وہ تقریباً 10 سے 20 لاکھ روپے کا وہ ایکوپمنٹ ہوگا ماؤنٹینئرنگ کا، جو کہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے ہر حالت میں. میرے پاس جوتے ہیں لا سپورٹیو آ کے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہیں وہ جو آپ کی لائف سیو کرتی ہیں. تو وہ لائف سیو اوبیسلی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں. تو جوتے میرے وہ 1 لاکھ روپے کے ہیں، جو میرا ڈریس ہے وہ 2.5 لاکھ روپے کا ہے، میرا گارمن ہے وہ 1 لاکھ روپے کا ہے، جو میرے تھرایا سیٹ ہے وہ 60,000 سے 1 لاکھ روپے میں ہے. تو یہ لاکھوں میں بات ہے. اس کے علاوہ کچھ چارج بھی کرتی ہیں گورنمنٹس؟ آپ جا رہے ہیں جہاں پہ مثلا پاکستان اگر کوئی آ رہا ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان ان سے چارج کرے گی. آپ جا رہے ہیں نیپال جا رہے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ سے پاکستان جو ہے وہ $10,000 چارج کرتی ہے، نیپال جو ہے وہ $30,000 چارج کرتے ہیں.
آپ نے جمع کروا دی ہیں؟ جی جمع کروا دی ہے. 1 کروڑ روپیہ لگ رہا ہے میرے اس پورے پروجیکٹ پہ, اور ابھی تک کوئی سپانسر نہیں ہے. اور یہ پہلی پاکستان کی ایکسپیڈیشن ہوگی ایوریسٹ کی. 72 سال ہو گئے پاکستان کو بننے ہوئے, اور پہلی دفعہ پاکستان کو موقع ملا کہ ایک 18 سال کا لڑکا جو ہے, میں 19 کا ہو جاؤں گا اگلے مارچ میں, تو ایک 19 سال کا لڑکا جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا دنیا کی بلند ترین چوٹی پہ لہرانے جا رہا ہے. آئی تھنک یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم لوگ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ابھی تک آپ کو اسپانسرشپ نہیں ملی, تو یہ جو 1 کروڑ روپیہ تقریباً یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے جس طرح آپ اخراجات بتا رہے ہیں, تو یہ خود ہی برداشت کرنے ہوں گے. یہ سب خود ہی برداشت کرنا پڑے گا. مہنگا سودا ہے پھر تو, بہت مہنگا ہے. ماؤنٹینئرنگ کمپرومائز نہیں مانگتی, ماؤنٹینئرنگ سیکریفائس مانگتی ہے. یعنی کہ آپ کو نہ صرف فزیکلی بہت سٹرونگ ہونا پڑے گا, آپ کو اپنے برین سے, اپنے مائنڈ سے بہت سٹرونگ ہونا پڑے گا, آپ کو معاشی طور پر بھی. لیکن میں دیکھ رہا تھا جب میں کہ آپ کی ملاقات ہوئی صدر مملکت سے بھی ہوئی, آپ کی فیڈرل منسٹر سپورٹس سے بھی ہوئی, باقی لوگوں سے بھی آپ ملے. کیا گورنمنٹ آف پاکستان کیا رسپانس کر رہی ہے, کوئی تعاون کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ یہ 2 مختلف چیزیں. میں 2 ہفتے سے اسلام آباد میں تھا, صرف انہی چکروں میں نے لیٹر لکھا. سب سے پہلے تو میں اس چیز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے ایک لیٹر پہ مجھے وہاں پہ بلایا. ٹھیک ہے, اپنی ڈیٹیلز دی آپ نے اس میں؟ جی میں نے اپنی ڈیٹیلز دی. انہوں نے میرے ایک لیٹر پہ بھیجنے سے ان کے وہاں پہ ڈائریکٹر کی کال ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب میں ملا ان سے جو ہے وہ بات شروع ہوئی اسپانسرشپ کی, تو ابھی تک 1 مہینہ رہ گیا میرے جانے میں. ہم نے پیسے جمع کروا دیے ہوئے ہیں, 1 کروڑ روپیہ لگے گا اس پہ. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو ہے وہ سب پے کر دیا, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا. ہوپس ہو کہ آ جائے, ہم تو اسی ویٹ میں ہیں, لیکن ابھی تک نہیں آیا. ابھی تک بڑے دکھ کی بات ہے, لیکن ابھی تک نہیں آیا. اچھا, گورنمنٹ ویسے کوپ ایم آئی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں صرف موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا, پچھلی بھی جتنی حکومتیں تھیں, کوئی رول ہے ان کا اس کو سپورٹ کرنے میں, اس کو پیٹرنیج میں؟ نہیں سر, ابھی تک تو کوئی رول نہیں ہے. یا تو ایک کوہ پیما جب مر جاتا ہے, یا کوہ پیما جب چلا جاتا ہے اس دنیا سے, یا گم ہو جاتا ہے, تو بس اسی کی وہ یاد, جیسے ہم محمد علی سپارہ کی یاد بنا رہے ہیں, ہم حادثات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بس جب وہ ہو جاتے ہیں. جی ایگزیکٹلی, بہت پیاری بات کی آپ نے کہ ہم حادثات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اب یہ نہیں کرنے کہ اپ کمنگ جنریشن, ایسے بہت سے ملک میں علی سپارہ بیٹھے ہوئے ہیں جو آنا چاہتے ہیں, ان کے بھی کیا جانے کے بعد ان کو احساس ہوگا اس چیز کا. ہم کب تک جو ہے وہ اس جو ہے وہ چیز میں مبتلا رہیں گے کہ یہ ہمارا فیلئر ہے. یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم ان لوگوں کو ریکگنائز نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم لوگوں کی پہچان نہیں کر سکتے. پاکستان میں دیکھیں, جب کوئی چیز میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتی ہے تو باقی تمام لوگوں کو بھی تبھی پتہ چلتا ہے. اب جیسے محمد علی ستپارہ کے بعد ان کے بیٹے ساجد کا نام آ رہا ہے کہ وہ اس میں ایکسپرٹ ہیں, ٹیکنیکلٹیز کو جانتے ہیں اگرچہ نوجوان ہونے کے باوجود, اور وہ فیوچر میں اچھے جو ہیں ماؤنٹینئر ثابت ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے چیلنج قبول کر سکتے ہیں. پاکستان میں بڑے بڑے نام کون سے ہیں جو یہ سب کر سکتے ہیں ساجد کے علاوہ؟ ساجد جو ہے وہ ابھی ینگ ماؤنٹینئر ہے, نیو کمر ہے ایک ماؤنٹینئرنگ کے اندر, اور وہ اسٹوڈنٹس میں سے ہے, جو جیسا کہ میں ہوں, میں اسٹوڈنٹس میں سے ہوں اس وقت. ایسے بہت سے ماؤنٹینئر ہے جو اسٹوڈنٹس میں سے ہیں اس وقت. تو جو استادوں میں سے ہیں نا, وہ زاہد راجپوت ہیں, افضل شرازی ہیں, اور ایسے احمد مشتبہ ہیں جو کہ SNGPL کی طرف سے ہیں, افضل شرازی صاحب ماؤنٹین ولڈرنیس, زاہد راجپوت جو کہ میرے استاد ہیں, چگوری انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ جو کہ ابھی تک کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے پاکستان کے اندر, وہ وہاں پہ ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساجد جو ہے وہ اپ کمنگ ماؤنٹینئر ہے, تو صرف کہنے سے فرق نہیں پڑتا, آپ اس کو سپورٹ کریں. میرا یہ ہے کہ میں جو ہے وہ, میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی 14 کی 14 8000 میٹر کی چوٹیاں جو ہیں وہ میں اور ساجد جو ہیں وہ دونوں پاکستان کا جھنڈا لہرائیں, ایک ٹیم بنا کے. جیسا کہ کل انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ان کو چاہیے کہ ایک ٹیم بنائیں. ٹیم تو ہم بنا لیں, لیکن اس کو سپورٹ کرنے والا کون ہوگا اس کے اندر؟ ہمیں سپورٹ چاہیے. گورنمنٹ کر سکتی ہے, پرائیویٹ ادارے اس میں سامنے بہت سارے ہمارے ایسے ہیں جو سامنے آ سکتے ہیں, لیکن وہ ہے کہ پہلے ایک میڈیا ہائپ کریٹ ہو, لوگوں کو پتہ چلے, تو اس کے بعد ہی یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں, ہر جو ہے بری چیز میں سے کوئی اچھی چیز بھی نکلتی ہے. یہ بڑا حادثہ تھا, اس کے بعد ہم نے پہلی دفعہ ڈسکس کرنا شروع کیا, جاننا شروع کیا, اور مجھے پتہ چلا کہ مجھے آپ کا نہیں علم تھا, آپ میرے شہر میں ہیں, لاہور میں ہیں, اور مجھے آپ کا علم نہیں تھا. مجھے آپ کا علم ہوا, اور آپ
آپ اتنی بڑی مہم کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو ہم صرف محاوروں میں دیکھا کرتے تھے کہ جب تم نے کون سا پہاڑ سر کر لینا، اور پہاڑ بھی کون سا ماؤنٹ ایوریسٹ جیسا. تو اب اس میں آگے کیا پلان کیا ہے، مزید کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میرا مزید یہ کرنے کا ارادہ ہے کہ فرسٹ آف آل پاکستان کے اندر میں ماؤنٹینئرنگ کو ایز اے سپورٹس لے کے آیا پاکستان کے اندر. میں نے پی ایس بی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جو ہے ماؤنٹینئر کی ایک علیحدہ کیٹیگری بنائی گئی، جس میں ابھی تک تو صرف میرا نام ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے بہت سے ینگ ماؤنٹینئرز ہیں پاکستان میں، اور وہ کالم جو ہے وہ بھر جائے ماؤنٹینئر سے کہ جگہ نہ ہو کسی کا نام لکھنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ میرا دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیاں جو ہے وہ سر کرنے کا ارادہ ہے. ایوریسٹ، اس کے بعد K2، ناگا پربت، براڈ پیک تو خیر کر لی ہے، G1 G2 ہے، منازلو ہے، اناپورنا ہے، لوتسے ہے، مکالو ہے، چویو ہے. تو اس طرح کی بہت ساری پیکس ہیں اس کے اندر. یہ 14 وہ ہیں جو 8,000 میٹر سے زائد یا 8,000 میٹر تک کی وہ چوٹیاں. ارادہ ہے اس کو؟ جی میرا پورا ارادہ ہے اس چیز کو کرنے کا، لیکن اس کے لیے پھر وہی بات ہے کہ میرے والد صاحب ابھی تک مجھے سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، جتنا بھی کیا میرے والد صاحب نے کیا. تو اب جو ہے وہ ان کی بھی بس ہو گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے بھی ہاتھ اٹھا لی ہے اس چیز سے، میں اب اور نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر بندے کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اب میرے والد صاحب نے پچھلے 8 سال میں جو ہے وہ تقریباً کوئی 4-5 کروڑ سے زائد پیسے لگا دیے ہیں صرف اس پہ، میرے اس شوق پہ. ہاں اب وہ نہیں کر سکتے اتنا. کون کتنا کو کر لے گا؟ اسٹیٹ کر سکتی ہے سر، کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم اگر ایک پاکستانی کرکٹ ٹیم کو جو ہے وہ جیتنے پہ ہر پلیئر کو 1-1 کروڑ روپیہ دے سکتے ہیں، تو ہم سر کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کرکٹ ذرا پاپولر ہے نا، کافی پاپولر ہے. تو سر ہمارے پاس پہاڑ ہے، ہمارے پاس K2 ہے، ہمارے پاس براڈ پیک ہے، ہمارے پاس 5 بڑی چوٹیاں پاکستان کی آل اوور دا ورلڈ. 5 بڑی چوٹیاں 8,000 میٹر سے زائد کی. جی 8,000 میٹر. آپ ابھی بتا رہے تھے کہ کل جو ہیں وہ 14 5 پاکستان کے اندر ہیں. تو سر آپ یہ دیکھیں کہ اچھا ویسے ہم تو K2 کے علاوہ کسی کو سیل بھی نہیں کر پا رہے، بتا بھی نہیں پا رہے. یہ ہمارا فیلئر ہے کہ ہم لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اتنے لحاظ سے کہ ہم اپنی جغرافی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، پاکستان کی خوبصورتی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ابھی ہمارے جو وہ ہیں سوچ ہے وہ صرف مری مال روڈ تک یا اسکردو تک محدود ہے، اس کے آگے کی خوبصورتی کسی کو نہیں پتا. تو سر یہ اتنے بڑے انفلوئنسرز ہمارے پاس ہیں، اتنے بڑے پلیٹ فارمز ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں جو کہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں، اتنی مارننگ شوز ہیں جو کہ چلتے ہیں، رمضان ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ چلتے ہیں. تو سر اگر ہم ان سب بڑے بڑے پلیٹ فارمز میں ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ماؤنٹینئرنگ کو دے دیں گے تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز نہیں اٹھ سکتی پاکستان؟ اس سے ہم سیاحت کو بھی فروغ دے سکتے ہیں، اور اس سے ہم نہ صرف بیرون ملک سے لوگ آ سکتے ہیں، خود پاکستان سے لوگ جو ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں. میں اس پر خاص طور پر ماؤنٹ ایوریسٹ کے حوالے سے جو آپ کی ساری مہم جوئی ہونے والی ہے اس کی ڈیٹیلز پر جاؤں گا، لیکن مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو شہروز ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. کس طرح کریں گے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر، کیا کیا ہوگا، کتنی بلندی ہوگی، کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام زورگ. ناظرین شہروز کاشف یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور کے رہائشی ہیں اور ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. عمر اس وقت ان کی 18 سال ہے، ابھی مارچ میں 19 برس کے ہو جائیں گے، اور جب 19 برس کے ہوں گے تو اپریل میں انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے جانا ہے. کچھ تھوڑا سا بتا دیا کہ 8 اور 9 اپریل کو یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اور پھر 20 اپریل کو نیپال سے آگے ماؤنٹ ایوریسٹ کی طرف جائیں گے. اور اس سے پہلے اچھی خاصی کوئی بھاری فیس جمع کروانی پڑتی ہے، وہ فیس جمع کروا چکے ہوئے ہیں، والد صاحب خرچ اٹھا رہے ہیں. جب وہاں پر پہنچ جائیں گے، نیپال پہنچ کے 10 دن آپ نے گزار لیے، شاپنگ وغیرہ کر لی، نیپال دیکھ لیا، اس کے بعد کیا کریں گے، آگے کیا ہوگا؟ اس کے بعد نیپال سے ہم لوگ فلائی کریں گے لکلا ایئرپورٹ سے. اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے 1 ہفتے کا ایوریسٹ بیس کیمپ کا ٹریک کریں گے. ایوریسٹ بیس کیمپ پہ پہنچنے کے بعد ہم لوگ اپنا سارا وہاں پہ میس ٹینٹ لگائیں گے، اپنے سارے ٹینٹس وغیرہ لگائیں گے، سب کچھ کریں گے. پھر کتنے لوگ ہوں گے آپ کے ساتھ؟ یہ ابھی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ آل اوور دا ورلڈ سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ. کچھ گورے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر، پاکستانی تو ہوتے ہی نہیں ہیں. تو آل اوور دا ورلڈ وہاں سے لوگ آئیں گے، اور انشاءاللہ ود ان 70 ڈیز اور 60 ڈیز ہم لوگ ایوریسٹ کو میں سر کروں گا، اور انشاءاللہ پاکستانی پرچم میں رکھوں گا. 60 to 70 ڈیز، 60 سے 70 دن. یہ کس طرح تقسیم ہوں گے، کیا کریں گے، کس طرح جائیں گے وہاں پہ؟ سر پہلے دن ایوریسٹ کے بیس کیمپ سے ہم لوگ کیمپ 1 سے پھر واپس بیس کیمپ، پھر کیمپ 2، پھر کیمپ 2 سے واپس بیس کیمپ، پھر ویدر کا انتظار کریں گے، پھر 1 ہفتہ ویٹ کریں گے، ریسٹ کریں گے، کھائیں پیئیں گے، یہ سب کچھ انکلوڈیڈ ہوتا ہے اس میں.
وہ جو آپ پہلے بتا رہے تھے کہ آپ کے جتنا جتنا آپ اوپر جاتے جائیں گے اپنی باڈی کو اس کے مطابق آپ کو ایکومولیٹ کرنے کے لیے آپ کو وقت بھی گزارنا پڑے گا اور اس کو دیکھنا بھی پڑے گا کہ کس طرح. تو وہاں پہ کیا خطرات کیا ہوں گے, بیماریاں کیا ہوں گی جن کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے, مشکلات کیا ہوں گی جن کا سامنا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہائی الٹیٹیوڈ سکنس, اکثر پانی سے آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے وہاں پہ. کوئی پانی پی لیا جائے, کیونکہ پانی عموماً وہاں پہ مٹی والا ہوتا ہے, زیادہ تر ہم بوائل کر کے پی لیتے ہیں یا کچھ کبھی کبھار مٹی والا ہی پی لیتے ہیں, تو اس طرح ہی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ایوریسٹ کو ویل کمرشلائز کیا ہوا ہے نیپالیوں نے. ایوریسٹ نیپال گورنمنٹ نے ایوریسٹ کو بہت زیادہ کمرشلائز کیا ہوا ہے, انہوں نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے سارا نظام یہاں پہ. ایون K2 پہ نہیں ہے اتنا سر, K2 پہ بالکل بھی نہیں ہے سر. یہ تو اگر کمپیریزن کیا جائے مینجمنٹ کا زیرو سر, میں اس کو مارکس ہی نہیں دوں گا, بالکل زیرو. ایوریسٹ میں ایک اور چیز پڑھ رہا تھا کہ ایوریسٹ کی ہر برس جو ہے باقاعدہ صفائی کی جاتی ہے وہاں پہ, ان کے جو پرانے رستے وغیرہ لٹک رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ریموو کیے جاتے ہیں اس کا. لیکن K2 پہ یہ نہیں ہے. براڈ پیک میں نے کلائم کی, وہاں پہ 50,000 سے زائد رسیاں لگی ہوئی تھیں. یہ تو چلے میں ایک محاورت میں بات کہہ رہا ہوں, لیکن تقریباً بھی کوئی 10-15 سے رسی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں سر. لائف ہوتی ہے اس پہ رسی پہ. وہ کس طرح؟ رسی ٹوٹ جائے, آپ کا جمار نکل جائے, آپ سلپ ہو جائے تو آپ تو نیچے جائیں گے سیدھا. تو اگر آپ غلط رسی پکڑ لیتے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ 40-50-60 ابھی براڈ پیک کی بات کر رہے ہیں جس کا ابھی کوئی کرزمہ ہی نہیں ہے, میں یقین کریں ابھی تو ہم عام پاکستان سے بات کر لیں اس کو K2 کے علاوہ پتہ بھی نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر اگر یہ حال ہے تو K2 کے اوپر تو کہیں زیادہ لوگ آتے ہیں, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, تو وہاں پر تو زیادہ گند مچا ہوا ہوگا. براڈ پیک اور K2 پہ ایک ہی جتنے لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے. اچھا, اگر 160 بندے K2 پہ ہیں تو 150 بندے براڈ پیک پہ بھی ہیں. رش لگا ہوتا ہے براڈ پیک پہ بھی. تو اچھا, اب کیا کیا جائے؟ اب مثلا آپ اگر 18 یا 19 برس کی عمر میں جا رہے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے, کیا کرے قوم, کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ اس سے؟ سر یہ ایک شہروز کاشف ایک اکیلا لڑکا نہیں ہے جو کہ ایوریسٹ کے ٹاپ پہ جا رہا ہے, ایک پاکستانی پرچم جا رہا ہے سر, پوری قوم جا رہی ہے ساتھ. تو میرا یہ قوم سے ہے کہ وہ آواز اٹھائیں اس چیز پہ کہ ہمارے پاکستانی ایک لڑکا ہے جو کہ جس نے پورا اپنا ٹریک جو ہے علی ستپارہ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے, علی ستپارہ کا خواب لے کے اوپر جا رہے ہیں. تو آپ لوگ بے شک علی ستپارہ کے نام کو کیش کرنے کی بجائے اگر آنے والی نسل کو سپورٹ کریں تو آپ کا ملک کہاں سے کہاں ترقی کر جائے گا. علی ستپارہ کا خواب یہ تھا کہ وہ اپنے پاکستانی پرچم کو لہرائے اوپر جا کے, نہ کہ یہ کہ اس کے جانے کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ صرف وہی کہیں کہ علی ستپارہ کا خواب یہ تھا, علی ستپارہ خواب وہ تھا. نہیں, آپ کے پاس پاور, آپ اس کو بتانے کی بجائے اس خواب کو پورا کریں. ایسے بہت سے نوجوان ہیں جو جانا چاہ رہے ہیں. ساجد ستپارہ ہے, میں ہوں, سہرباز ہے, اور بہت سے ہیں لوگ جو کہ 8,000 میٹر کی چوٹیاں جو ہے وہ سر کرنے جا رہے ہیں. تو آپ لوگ کیوں نہیں اس چیز کو سپورٹ کرتے؟ آپ لوگ سے صرف ایک بندے کی نام کو جو ہے وہ رگڑے ہیں جو کہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں ابھی. کبھی آپ لوگ کہتے ہیں اس نے وہاں پہ ایک گھر بنا لیا, کبھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ اس کے بعد وہ رہنا چاہ رہا ہے وہاں پہ. ہمیں ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا آتا, ہم حادثات کا مزہ لیتے ہیں سر. تو ہم کب تک جو ہے وہ اس چیز کو کریں گے؟ آپ کو چاہیے کہ یہ حادثہ ہو گیا اور اس حادثے کو ہم نے فیس بھی کر لیا, اب آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر ہم اس کے بعد آگے کے لیے اچھا نہیں سوچیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہمارے افسوس کا, ہمارے غم کا, ہمارے دکھ کے اظہار کا, ہمارے جو ہم ٹویٹر کے ٹرینڈز بنا لیتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا. جی سر, عموماً مطلب افسوس نہیں بات کہوں گا کہ مطلب کہنی تو نہیں چاہیے, لیکن کل میرے ساتھ کوئی مسہاب ہو جاتا ہے پہاڑ پہ, ٹھیک ہے, تو اگلے پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اگر اس کے بعد اگر میں یہ پروگرام اب نہیں کرتا اور اس کی بات کرتا ہوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو اپریسیشن ہم جو ہے پتہ نہیں ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہمارا ہیرو جو ہے اللہ معاف کرے کوئی ایسا بندہ ہی ہے جو فوت ہو چکا ہوا ہے. جو زندہ بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, جو کریجیس ہے, جو ایبلٹیز رکھتا ہے, جو کام کر رہا ہے, اس کو سپورٹ کرنی چاہیے. بے شک بالکل صحیح بات ہے. یہ بڑا ایک عجیب و غریب سارا کے سارا. میری تو یہی اپیل ہے, اگر گورنمنٹ سے بھی میری یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھیں. ہم ٹورزم سے پاکستان کو بہت اوپر لے کے جا سکتے ہیں. باہر سے لوگ آئیں گے یہاں پہ پاکستان کے اندر جو کہ ابھی تک آ رہے ہیں. اب دیکھیں سر, نیپال کے لوگ آتے ہیں باہر, وہ اپنا ساتھ نیپالی شیرپا کو لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم یہ رکھ دیں اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ ستپارہ کے بندے روزگار نہیں ہے, وہاں پہ اسکردو کے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, لوکل بندوں کے پاس روزگار نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے,
تو سر میری بات سنیں کہ اگر نیپالی جو ہے وہ ایک شیرپا، اگر ہم پاکستانی جو ہیں وہ ایک ریسٹرکشن لگا دیں اس پہ کہ آپ کو اپنی ایکسپیڈیشن کے لیے کم از کم بھی 2 ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر پاکستان سے لے کے جانے پڑیں گے جب آپ جا رہے ہیں K2 پہ جا رہے ہیں یا جب آپ جا رہے ہیں K2 پہ جا رہے ہیں کسی بھی پہ، یعنی کہ صرف K2 کے ساتھ آپ نے کہا کہ 5 چوٹیاں ہماری 8000 میٹر سے زیادہ کی، تو 8000 میٹر سے زیادہ والا جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں اگر آپ پابندی لگا دیں گے تو یقینی طور پہ آپ اس سے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو ان لوگوں کو روزگار ملے گا، دوسرے وہ ٹرینڈ ہوں گے. ایگزیکٹلی ٹرینڈ ہوں گے. یہی تو بات ہے، ہم یہی پڑھتے رہتے ہیں کہ جی وہاں پہ روزگار نہیں ہے، وہ لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ لوگ کہیں نہیں جا سکتے، ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے، ان کو یہ نہیں ہے. آپ کیوں نہیں ریسٹرکشن لگاتے؟ جی بی گورنمنٹ کیوں نہیں یہ ریسٹرکشن لگاتی کہ آپ کو 2 ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر مس لے کے جانے پڑیں گے؟ ہم کیوں نہیں اپنے لوکلز کو وہ کرتے؟ اور اس میں بڑا پوٹینشیل ہے آگے بڑھنے کا. دنیا بھر میں لوگ جو ہے کوہ پیمائی کرتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، کلائم کرتے ہیں اور پھر جو ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں اور اس کا اپنا فخر میں پرائیڈ فیل کرتے ہیں اس کے اندر. اب سر اتنے لوگ ہیں جو کہ اب میں ایک ادارہ ہے ملین سمائلز کے نام سے، ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ چیریٹی کرتے ہیں، وہ لوگ کشمیر میں جا کے گھر بناتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں. ابھی وہ انشاءاللہ سکردو جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ بھی سکولز وغیرہ بنانے ہیں، جا کے یہ کرنی ہے. تو سر یہ ہوتا ہے، یہ علی سپارہ کو ٹریبیوٹ ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم جو ہے وہ شوز کر کے جو ہے وہ ڈیفرنٹ تہمتیں لگا دیں کہ علی گیا کیوں تھا وہاں پہ، اس کا کام کیا تھا وہاں پہ جانے کا، آپ تو موت کو دعوت دے رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں آپ تو. نہیں سر، ٹریبیوٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس کے گاؤں میں جائیں، اس کی خواہشات کو پورا کریں، نہ کہ یہ کہ اس کی یہ خواہش تھی، اس کی یہ خواہش تھی. اب دیکھیں سر، کشمیر میں اٹیک ہوا، ٹھیک ہے، ملین سمائلز والے وہاں پہ گئے، انہوں نے ساری چیریٹی کی، وہاں پہ مسجدیں بنوائیں، گھر بنوایا. اب سر ایک اور بندہ ہے یوسف مشتاق کے نام سے، اب وہ کیا کرتا ہے کہ کشمیر کے ٹورز لے کے جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو روزگار ملے، ان کے ہوٹلز کے اندر سٹے کروائیں، ان کو روزگار ملے. یہی ہے نا. اور اگر ہم صرف بات کریں K2 کے علاوہ یا براڈ پیک کے علاوہ اور بھی بہت ساری چوٹیاں ہیں جو سر کی جا سکتی ہیں، 5000 7000 میٹر، اور یہ کافی بڑی تعداد میں ہوں گی یہاں پر، بہت زیادہ، بہت انگنت. آپ گن نہیں سکتے. ایکسپلور کریں ہم ان کو. اننیمڈ اور انکلائمڈ، اننیمڈ اور انکلائمڈ، انکلائمڈ پیک اور اننیمڈ پیک آپ لوگ موجود ہیں. جی ہمیں تلاش کرنی چاہیے، دنیا کو دکھانا چاہیے، بتانا چاہیے، آئے گی دنیا یہاں پر. ہمارا فرض بنتا ہے ایز اے پیٹریوٹک پرسن، ہمارا فرض بنتا ہے. ایک چیز نے آپ کو پہچان دی ہے کہ آج شیروز کاشف ہے، ہی ول بی دا ینگسٹ پاکستانی کلائمبر. He will be the youngest climber. نہیں ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہمارا پورا ادارہ آپ کو سپورٹ بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے ساتھ جتنی بھی زیادہ سے زیادہ کوریج بھی ہو سکے گی. جب آپ جائیں گے، جب آپ یہاں سے جائیں گے تب بھی ہمیں بتائیے گا، جب آپ وہاں پر پہنچیں گے تب بھی ہمیں بتائیے گا. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے شہروز. لیکن دوسری طرف جو سرکار والی بات ہے اس کی طرف سے بھی جواب آنا چاہیے، قوم کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. آپ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور صرف باتوں کی حد تک نہیں کرنے جا رہے. باتوں میں لوگ بیٹھے بیٹھے پہاڑ سر کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے، آپ کو ناظرین آپ کے ساتھ ویڈیوز موجود ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ان کا ریکارڈ موجود ہے، لیول 2 کی ایڈوانسڈ ان کی ٹریننگ بھی موجود ہے. اس کے بعد یعنی کہ پوری طرح سے قابلیت ہے، اور آپ کے لیے بھرپور دعائیں ہیں شہروز. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کے ساتھ لے کر جائے، کامیابی کے ساتھ لے کر آیا، پاکستان کا پرچم جو ہے وہاں پر بلند کر سکے. تو ناظرین بہت میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کو میں شہروز سے ملواؤں. تھوڑے ہی دنوں میں اپریل میں شہروز نے جانا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کے لیے. ایک بڑی مہم جوئی ہے، وہاں پر پاکستان کا پرچم ایک 18-19 برس کا پاکستانی لڑکا جا کے لگا دے گا. ہم سب کے سر فخر سے بلند ہوں گے، اور میرا خیال ہے باقی باتیں تو ہو چکی. سپورٹ کرنا ہے ہمیں، بلے بلے کہنا ہے. تو آج کا پروگرام اسی حوالے سے تھا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.